آج ماہ شعبان کی 15 تاریخ جمعہ کا دن آ چکا ہے۔ آج اللہ پاک کا یہ نام ہاتھوں کی انگلی پر صرف 33 بار پڑھ لو۔ اللہ سے کروڑوں بھی مانگو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دینے پر قادر ہے۔ یقین نہیں آتا تو بے شک آزما کر دیکھ لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ماہ شعبان کی 15 تاریخ جمعہ کے دن کا ایک خاص وظیفہ لے کر آیا ہوں، جسے پڑھتے ساتھ ہی آپ کے گھر میں شور مچ جائے گا کہ اچانک اتنا رزق، اتنی دولت، اتنی کامیابیاں کہاں سے آ گئی ہیں۔ دوستو، ماہ شعبان کی فضیلت اور برکت کے بارے میں ہر کوئی جانتا ہے، اور جب اس فضیلت والے، اس برکت والے، اس قبولیت والے، حرمت والے مہینے میں اللہ کے اس نام کو پڑھا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے اس نام کے طفیل رامتے برکتے بارش کی طرح برسانا شروع کر دیتا ہے۔ آج ماہ شعبان کی 15 تاریخ اور جمعہ کا دن ہے، اور یہ دن اتنا قبولیت کا ہے کہ آج اگر آپ یہ وظیفہ صبح پڑھتے ہیں تو شام تک آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، اور اگر آپ یہ وظیفہ شام کو پڑھتے ہیں تو راتوں رات آپ کی تقدیر کے بند تالے کھول جائیں گے۔ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ کو کئی مہینوں، کئی سالوں تک انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ آپ رب کریم سے جو کچھ مانگیں گے ایک دن کے اندر اندر مل جائے گا۔ جو شخص راتوں رات دولت مند ہونا چاہتا ہے، جو شخص جلدی شادی کے اسباب چاہتا ہے، جلد اپنے مقصد میں کامیابی کو یقینی بنانا چاہتا ہے، وہ آج ماہ شعبان کی 15 تاریخ جمعہ کے دن یہ وظیفہ پڑھ کر رب کریم سے ہاتھ پھیلا کر مانگے۔ میرا رب آپ کو جھولیاں بھر بھر کے دے گا۔ آپ جس چیز کی حاجت کر کے بیٹھیں گے اللہ پاک آپ کی خالی جھولیوں کو بھر دے گا، اللہ پاک آپ کی خالی الماریوں کو بھر دے گا۔ آج جو کہتے ہیں کہ ہم وظائف پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، جو در بدر کی ٹھوکر سے تنگ آ چکے ہیں، جن کے گھر کے حالات بہتر ہونے کا نام تک نہیں لے رہے، آج یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھ لیں، آپ کو خود بھی یقین نہیں آئے گا کہ یہ وظیفہ اتنی جلدی امیر و کبیر بنا دیتا ہے۔ یہ وظیفہ فقیروں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ شعبان کی 15 تاریخ اتنا قبولیت کا دن ہے، اس دن میں جس گھر میں یہ وظیفہ، جس گھر میں رب کریم کے یہ نام مبارک پڑھے جاتے ہیں، اس گھر کا بچہ بچہ دولت مند ہو جاتا ہے۔ جس دکان میں یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے اس دکان پر گاہکوں کا رش لگ جاتا ہے۔ جس مقصد کے لیے یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے وہ مقصد پورا ہو کر رہتا ہے۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگے گا، آج صرف اپنے مقصد کی نیت کرنے کی دیر ہے۔ دنیا کی ہر شے خود چل کر آئے گی۔ ماہ شعبان کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ اس مہینے میں نیک اعمال کی قبولیت ہوتی ہے۔ شعبان کے مہینے میں عبادات اور نیک اعمال کا بہت زیادہ اجر و ثواب دیا جاتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی شعبان کے ساتھ روزے رکھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ رب العالمین اس کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے گا اور اس کو پورے سال کے روزے رکھنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اسی طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رجب اللہ رب العالمین کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ ہے۔ شعبان کی فضیلت اللہ رب العالمین کے نزدیک اس طرح ہے جس طرح قرآن مجید کی فضیلت تمام آسمانی کتابوں اور تمام صحیفوں پر ہے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، ماہ شعبان کملے والے آقا کا مہینہ ہے، اور اس کی فضیلت اس طرح ہے جس طرح مجھ محمد کی فضیلت تمام نبیوں پر ہے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ امت کا مہینہ ہے، اور اس کی فضیلت ایسی ہے جیسے اللہ رب العالمین کی فضیلت تمام مخلوقات پر ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو بندہ بھی شعبان کے مہینے میں کسی مسلمان کی مدد کرے گا، اللہ رب العالمین اس کو جنت میں ایسا ماحول عطا فرمائیں گے جو تا حد نظر تک وسیع ہوگا۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ سعودی عرب سے ہیں، بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، 15 شعبان جمعہ کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ چاہے صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے نماز عصر کے بعد پڑھ لیں، نماز مغرب عشاء کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، حتیٰ کہ رات کے 9، 10، 11 بجے بھی بج بھی جائیں تب بھی آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس وظیفے کو نظر انداز ہرگز مت کیجیے گا، کیونکہ پورا مہینہ ہی فضیلت والا ہے، برکت والا ہے، تو آپ اس عمل کو خود بھی کرنا ہے اور ثواب کی نیت سے اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کرنا ہے۔ تو آئیے ناظرین، آپ جان لیتے ہیں کہ آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا کیسے ہے، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ آج
माह शबान की 15 तारीख जुम्मा का पूरा दिन पूरी रात आपके पास मौजूद है। आपको जब जहाँ जैसे वक्त मिल जाए बावजू मुसल्ले पर बैठकर आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर 3 बार दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक आप कोई भी पढ़ सकते हैं। आप सबसे मुख्तसर और आसान सा दरूद सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ लें, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर आप नमाज वाला दरूद इब्राहिमी पढ़ लें, क्योंकि दरूद इब्राहिमी की फजीलत सबसे ज़्यादा है। और रिवायात में आता है कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तमाम दरूद में दरूद इब्राहिमी को ही सबसे ज़्यादा महबूब रखते थे। तो आपने कोशिश करनी है कि दरूद इब्राहिमी ही पढ़ें। एक बार सवाब की नियत से दरूद इब्राहिमी मेरे साथ भी पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। 3 बार दरूद पाक पढ़ने के बाद आपने सबसे पहले अपनी ख़ास मकसद की नियत करनी है। हर इंसान किसी न किसी मकसद के लिए, किसी न किसी हाजत के लिए वजीफ़ा पढ़ता है। अगर आप बेरोज़गार हैं तो रोज़गार के लिए पढ़ लें। अगर आप बे औलाद हैं तो औलाद के लिए पढ़ लें। अगर आपकी नाफरमान औलाद है तो उसको ताबे और फर्मा बरदार बनाने के लिए पढ़ लें। मनपसंद नौकरी, मनपसंद शादी के लिए पढ़ लें। जिसका जो भी मकसद है, जो भी ख्वाहिश है, अपने अल्फाज में नियत करें। अपने ख़ास मकसद की नियत करते साथ ही फौरी तौर पर आपने एक बार औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफ़ा का आगाज़ करना है। ताऊज़ और तस्मिया पढ़ने से तमाम शैतानी मुदाखलत ख़त्म हो जाती है, और जिस काम के शुरू में ताऊज़ और तस्मिया पढ़ लिया जाता है उसमें बरकत होती है, इसमें खैर होती है, इसमें सलामती होती है। जब आपने अपने तमाम मकासद की नियत कर ली, ताऊज़ और तस्मिया पढ़ लिया, तो अब आपने पहले नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वह वजीफ़ा कुरानी आयत मुबारका का वजीफ़ा है। यह आयत मुबारका शोबान के महीने में पढ़ने वाले पर अल्लाह का ख़ास करम होता है। आपने कुरानी आयत अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन को पढ़ना है। यह कुरान मजीद की पहली सूरत मुबारक की पहली आयत है। शबान के मुबारक महीने में, अल्लाह करीम के हबीब के महीने में, इस कबूलियत के महीने में अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़ने से, अल्लाह का शुक्र अदा करने से अल्लाह अपनी रहमतें बरकतें आप पर निछावर कर देता है, क्योंकि अल्लाह शुक्र अदा करने वाले को बहुत पसंद करता है। शुक्र करने वाले के माल में, जान में, इज़्ज़त में, आबरू में बरकतें वसअतें पैदा फरमाता है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन को पढ़ते ही अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, आप अल्लाह के करीब हो जाएंगे, अल्लाह के दोस्त बन जाएंगे, अल्लाह के लाडले बन जाएंगे। अल्लाह शुक्र अदा करने वाले के करीब हो जाता है। शुक्र करने वाले का रिस्क बढ़ा देता है। शुक्र करने वाले के घर में कभी तंगदस्ती नहीं आती, कभी फ़िक्र फाका नहीं आता। आपने अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन को पढ़ना है। कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है, ज़रा तवज्जो कीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन 1 बार हो गया, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन 2 बार हो गया, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन 3 बार हो गया। इस तरह से आप अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन को अपने हाथ की उंगली पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है। सिर्फ 11 बार अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़कर आप रब्बे करीम से जो कुछ भी मांगोगे वो आपको मिलकर रहेगा। बस आपने यकीन कामिल, तवज्जो और ध्यान से पढ़ना है। आपने ये यकीन रखते हुए पढ़ना है कि मैं अल्लाह से मांग रहा हूँ और अल्लाह मुझे अता कर रहा है। जब आप 11 बार अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़ लें, तो अब आपने दूसरे नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के बहुत ही ख़ास नाम का वजीफ़ा है। ये आज का ख़ासुल ख़ास और शर्तिया वजीफ़ा है, जिसमें किसी भी तरह की गलती कोताही की कोई गुंजाइश बाकी नहीं, क्योंकि ये मौका साल में सिर्फ 1 बार ही मिलता है। तो लिहाजा हमने इस मौका को भरपूर फ़ायदा उठाना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये बहुत ही बाबरकत और बहुत ही पाकीज़ा नाम है। इस नाम को पढ़ते हुए जिसको जो चाहे, जितना चाहे, जैसा चाहे रब्बे करीम से दिल ही दिल में मांगते चले जाएं। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि शबान की 15 तारीख को जो लोग लापरवाही में गुजार देते हैं, फिर वो पूरा साल पछताते हैं। आपने दूसरे नंबर पर या फत्ताह हो या रज़ाक को पढ़ना है। या रज़ाक का मतलब है ऐ रिस्क देने वाले, और या फत्ताह की कसम तो खुद मेरे अल्लाह ने खाई है। रब फरमाता है मुझे कसम है अपने नाम या फत्ताह की, तो या फत्ताह पढ़कर मुझसे जो भी मांगेगा मैं उसे अता करूँगा। अब आपने या फत्ताह या रज़ा को कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है, तवज्जो कीजिए। या फत्ताह या रज़ा को 1 बार हो गया, या फत्ताह या रज़ा को 2 बार हो गया, या फत्ताह या रज़ा को 3 बार हो गया। इस तरह से आप हाथों की उंगली पर पढ़ लें या आप तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 33 बार पढ़ना है। जो बंदा या फत्ताह या रज़ा को पढ़ता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके लिए 300 रिज़्क़ के दरवाजे खोल देता है।
آج ہمارے گھروں میں ہر طرح کی پریشانی رزق سے شروع ہوتی ہے، اور ہمارے گھر میں جتنے بھی مسائل ہیں، گھر کے حالات ہیں، سب کے سب رزق سے، پیسوں سے شروع ہوتے ہیں اور پیسوں پر آ کر ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے آج آپ نے ان تمام مسائل کے حل کے لیے یا فتح و یا رزاقوں کو صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ اب تک آپ نے 2 وظائف پڑھ لیے، اس کے بعد آپ نے تیسرے نمبر پر ایک اور وظیفہ پڑھنا ہے جو کہ قرآنی صورت ہے۔ یہ ایسی صورت برکہ ہے کہ جس میں اللہ کی وحدانیت کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ آپ نے تیسرے نمبر پر سورت اخلاص کو پڑھنا ہے۔ یہ وہ بابرکت سورت ہے جس کو اگر ایک بار پڑھا جائے تو 10 پاروں کا ثواب ملتا ہے، 3 بار پڑھا جائے تو 30 پارے یعنی ایک مکمل قرآن پاک کا ثواب ملتا ہے۔ یہ عام دنوں کی بات کر رہا ہوں، جب شعبان کے مہینے میں پڑھو گے تو کم و بیش 70 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ ثواب کی نیت سے ایک بار سورت اخلاص کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ نے سورت اخلاص کو 101 بار پڑھنا ہے۔ آپ بسم اللہ کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں اور بسم اللہ کے بغیر بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن 101 بار پڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے فوراً سے پڑھ کر جان چھڑا لی۔ آپ نے محبت کے ساتھ پڑھنا ہے، اس یقین کامل کے ساتھ پڑھنا ہے کہ جب جب آپ کی زبان سے سورت اخلاص نکل رہی ہو، آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ 101 بار سورت اخلاق پڑھنے سے 7 آسمانوں اور زمینوں کا رزق آپ کے قدموں میں آ جائے گا۔ فرشتے آسمان سے زمین پر رحمتیں برکتیں لے کر آ جائیں گے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں گے تو آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ پاک سے نہایت خلوص اور دردمندانہ انداز میں عاجزی کے ساتھ اپنی مشکلات اور حاجت پوری کروانے کی دعا کرنی ہے۔ آپ کی دعا اللہ کے ہاں منظور اور مقبول ٹھہرے گی انشاءاللہ۔ اس وظیفے کی صرف 3 شرطیں ہیں۔ نمبر 1، 5 وقت کی نماز باقاعدگی سے ادا کی جائے۔ نمبر 2، صرف اور صرف حلال رزق کمائیں اور کھائیں۔ نمبر 3، اس وظیفے کو کامل یقین کے ساتھ کیا جائے، اسی یقین کے ساتھ کیا جائے کہ دینے والے ذات صرف اللہ کی ہے، میں اللہ سے جو مانگ رہا ہوں وہ مجھے مل رہا ہے۔ اس وظیفے کی ایسی برکات ہیں، آپ نے صرف ایک بار کرنا ہے، ضرور کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمارے اس وظیفے میں کی گئی کسی بھی قسم کی کوتاہی کو اپنی رحمت اور شفقت سے معاف فرمائے۔ دعا ہے کہ رب کعبہ میرا آپ کا سننا اور سنانا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ اگلے ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔